دجال کہاں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے. یہ بات ہمیں ایک طویل حدیث سے پتہ چلتی ہے. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے والی ہے. پس میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور اس حال میں کہ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی، یعنی بالکل آگے مرد کھڑے تھے اور میں ان کے پیچھے تھی. مسجد چھوٹی سی تھی نا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دینے یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا. میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں. یعنی جو اس کی نشانیاں میں نے بتائی ہیں، تمیم داری ایک عیسائی تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو بالکل وہی ہیں جو تمہیں بتا چکا ہوں. تمیم داری نے مجھے خبر دی کہ وہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، پس انہیں 1 ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں. پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یعنی کہ جا کہیں رہے تھے لیکن ہوائیں مخالف سمت تھیں یا ایسے اس قسم کی تھیں کہ کشتی بس دھکے ہی کھاتی رہی، 1 مہینے تک کوئی ڈائریکشن نہیں پکڑ رہی تھی. پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے. تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا. بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے، یعنی اتنے اس کے اوپر بال تھے کہ ان شکل نظر نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا تیری ہلاکت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں. جساسہ کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ جاسوسی کرے. انہوں نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جواب نہیں دیا. اس نے کہا اے قوم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے. یعنی جواب دینے کی بجائے کہا میرے ساتھ چلو، گرجے میں چلو. جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں شیطان ہی نہ ہو، پس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے. وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا. اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا. اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. یعنی ٹانگیں بھی بندھی ہوئی تھی، دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اور دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے، تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو. اس نے بھی جواب نہیں دیا، پہلے سوال شروع کر دیے. انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے، پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں. پھر ہمیں تمہارے جزیرے تک پہنچا دیا، پس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے کے اندر داخل ہو گئے. تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں. ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے. پس ہم تمہاری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ شیطان ہو. اس نے کہا مجھے بیسانہ کے باغ کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے اس سے کہا کہ ہاں وہاں پھل آتا ہے. اس نے کہا عنقریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے.